اسلام آباد کچہری پر خودکش حملے میں افغان شہری ملوث تھا۔ خودکش بمبار کا تعلق ننگرہار سے تھا۔ 48 گھنٹے میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی ٹی ٹی پی سرغنہ نور ولی محسود نے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے کی۔ ہینڈلر ساجد اللہ خودکش حملہ آور اور جیکٹ لے کر آیا۔ ساجد اللہ اور داد اللہ ایک ایپ کے ذریعے رابطے میں رہے۔ دہشت گردوں کا ہدف راولپنڈی اور اسلام آباد تھے۔ دہشت گرد ساجد اللہ شینا کے اعترافی بیان کی ویڈیو بھی چلائی گئی۔ خارجی نے اعتراف کیا کہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کمانڈرز نے افغانستان جانے کا کہا۔ قاری عثمان نامی شخص نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جلال آباد سے کابل پہنچنے پر اسلام آباد سے حملے کے متعلق بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 22 خارجی جہنم واصل۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر بنوں میں کارروائی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 فارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے بعد کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا۔ کسی بھی روپوش بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہیں گے۔ ایس ٹی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی تحقیقات جاری۔ ہلاک دہشت گردوں کے جسمانی اعضاء ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ سی ڈی ڈی کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ کوہاٹ روڈ اور سول کوارٹر سے ہوتے ہوئے پہنچے۔ دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم موجود تھے۔ موٹر سائیکل قبضے میں لے لی گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ حملہ آور افغان شہری تھے۔ ٹریک کر رہے ہیں کہ کہاں سے آئے۔ تصاویر اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے۔ کافی حد تک دہشت گردوں کو ٹریس کر لیا ہے۔ ابھی تک کوئی سہولت کار نہیں پکڑا گیا۔ خودکش حملے کا مقدمہ بھی تھانہ سی ڈی ڈی میں درج۔ دہشت گردی دفعات کے تحت نامعلوم دہشت گرد نامزد۔ ہر طرح کے دباؤ کے باوجود ضمنی الیکشن میں فارم 45 جاری کیا گیا۔ آر او اور وہاں کی سیکیورٹی وفاق کی طرح سے تھی۔ فارم 45 اور ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے جاری کردہ تفصیلات میں فرق ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا الیکشن نتائج میں رد و بدل کا الزام۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا جواب داخل کریں گے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق سے متعلق کیس میں سہیل آفریدی الیکشن کمیشن میں پیش۔ وکیل علی بخاری نے کیس کے قابل سماعت ہونے کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ ابٹا آباد جلسے پر کارروائی ہوئی تو نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس کیے کہ قابل سماعت ہونے پر مناسب آرڈر جاری کیا جائے گا۔ حکومت نے جبری طور پر اراکین کو توڑا۔ 27ویں ترمیم سے آئین میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ ہم 27ویں ترمیم کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے حکومت نے کہا یہ چیزیں غلط ہیں، آج کیسے ٹھیک ہوئیں۔ 27ویں ترمیم سے آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ حکومت کا کام تھا وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہمیں نظر انداز کیا گیا، لوگوں کے ہاتھ مروڑ کر ہاتھ ملایا گیا۔ انتشار اور خدمات کے درمیان مقابلہ تھا۔ گالم گلوچ اور نفرت کے مقابلے میں عام آدمی کی خوشحالی کا الیکشن تھا۔ پنجاب کی عوام نے خدمت، کارکردگی اور خوشحالی کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ یہ ووٹ ستھرا پنجاب، گرین بس اور کسان کارڈ کو ملا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی شعور کا مظاہرہ کیا۔ ہری پور الیکشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکیوں کے باوجود لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ کیا۔ ملک بھر میں بلدیاتی اداروں کو سب سے زیادہ بااختیار پیپلز پارٹی نے بنایا ہے۔ اگر ایم کیو ایم والے زیادہ شور مچاتے ہیں تو ہم لاہور کا مقامی حکومتوں کا نظام کراچی میں لانے کو تیار ہیں۔ شرجیل میں ون کا ایم کیو ایم رہنما حیدر عباس رضوی کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے لیے پنجاب کی مثال دی جا رہی ہے، جہاں ابھی تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے۔ کراچی شہر میں ہم آہنگی اور سماجی ترقی کو ایم کیو ایم کے سیاسی رویے نے نقصان پہنچایا۔ شہری سہولتیں، بنیادی انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور پانی کے نظام کی بہتری پر ایم کیو ایم اگر توجہ دیتی ہے تو آج ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں فیصلہ کریں گے کہ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے تو اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد صرف ایک فرد کا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ شریف الرحمان کا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا گھریلو تشدد، ہراسانی، زبردستی شادی اور انسانی اسمگلنگ عام ہے۔ صنفی تشدد نے پاکستان میں لاکھوں خواتین کو متاثر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھے۔